بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے وہ بنو اسرائیل ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مدینہ میں مسلمانوں کا ڈائریکٹ سابقہ بنو اسرائیل سے پڑ رہا تھا، اور عرب کے پڑوس میں بنو اسرائیل آباد تھے، تو چونکہ بنو اسرائیل سے اسلام کا مسلمانوں کا ڈائریکٹ واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ بنو اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا۔ دوسرے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ امت محمدیہ سب سے زیادہ اگر کسی کے نقش قدم کی پیروی کرے گی تو وہ بنو اسرائیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے واقعات کو سب سے زیادہ مفصل انداز میں بیان کیا تاکہ ہم اور آپ ان واقعات سے عبرت لیں اور اس طرح کا واقعہ ہمارے یہاں دوبارہ پیش نہ آنے پائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ یقیناً تم لوگ سب سے زیادہ اتباع کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک بالشت کے برابر کوئی کام کیا ہوگا تو انہی کے برابر ایک بالشت تم بھی کرو گے۔ ایک ہاتھ کوئی کام کیا ہوگا تو ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کام کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل گوہ نامی جانور کے سوراخ میں داخل ہو گئے ہوں گے تو امت محمدیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ضرور پائے جائیں گے جو سوراخ میں داخل ہوں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنو اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو یقیناً امت محمدیہ میں بھی ایسے بدکار اور بدترین قسم کے لوگ پائے جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یعنی امت محمدیہ میں اور بنو اسرائیل میں ایک قسم کی مشابہت پائی جائے گی۔ پوچھا گیا، من قبلکم سے، قبلکم سے کون مراد ہے؟ پہلے والے لوگوں سے کون مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فمن، اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی لوگ مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ ایسا ہونا ہی ہے، اس لیے ہے تاکہ ہم آگاہ رہیں اور ہمیں معلوم رہے کہ بنو اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ، اور اس طرح کی حرکتیں ہم سے نہ ہونے پائے، ان واقعات سے، ان حرکتوں سے ہم عبرت لیں۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں بھی یہود کی ایک حرکت کا تذکرہ ہے۔ یہود کی شروع سے ایک خاصیت رہی ہے، بدترین صفت یہ رہی ہے کہ وہ اہل اسلام کو اشارے کنائے میں، خفیہ انداز میں چڑھانے کی، الزام لگانے کی، نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔
یہود کی بدترین صفت ہے منافقانہ رویہ. ہمیشہ مکہ والوں سے ساز باز کر کے، مدینہ والوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا اور ان پر الزام لگانا، ان کو چڑھانا، ان کو ذہنی اعتبار سے نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، یہ یہود کی خصلت رہی ہے شروع سے. جو آیت کریمہ بیان کی گئی اس میں بھی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی طور پر تکلیف دینے کی کوشش کی گئی تھی. آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اسی قسم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان لوگوں نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم کہنے کے بجائے کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں ففہمناہا، میں وہی موجود تھی، میں سمجھ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ بہت ذہین خاتون تھیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے فتویٰ طلب کرنے آتے تھے. بہت کم عمری میں بہت ذہین خاتون تھیں. کہہ رہے ففہمناہا، میں سمجھ گئی. اور مارے غصے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ. السلام کے معنی سلامتی، السلام علیکم سلامتی کے معنی میں، اور لام ہٹا دیا جائے السلام کہا جائے تو موت اور ہلاکت. السلام کے معنی سلامتی، السلام کے معنی موت اور ہلاکت. اگر جلدی میں السلام کہا جائے تو سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ السلام کہا گیا ہے یا السلام کہا گیا ہے. یہودیوں نے جلدی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہا کہ آپ سمجھ بھی نہ پائیں اور ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے سلام کے بجائے سام یعنی موت اور ہلاکت کی دعا دے دیں. السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم یعنی آپ پر موت ہو، آپ ہلاک ہو جائیں. حضرت عائشہ کہہ رہی میں سمجھ گئی. اب ہمارے غصے کے انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تمہاری بھی ہلاکت ہو، تم پر بھی موت آئے. ولعنت اللہ، اور غصے بھی ایک لفظ اور بڑھا دیا، ولعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دور فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ چھوڑیے کیا غصے میں آ رہی ہیں. رفقاً، نرمی اختیار کیجیے. ان اللہ رفیق، اللہ رب العالمین نرم دل ہے، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جملے کو صحیح طریقے سے سن نہیں سکے ہیں. اور یہیں سے ایک دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر و ناظر تھے، نہ عالم الغیب تھے. غیب تو دور کی بات، حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کا جملہ سامنے نہ سمجھ سکے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ رب العالمین نرم دل ہے، وہ نرمی پسند فرماتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے سنا نہیں، میں نے کیا جواب دیا. عائشہ سنا نہیں تم نے، میں نے کیا جواب دیا. میں نے کہا وعلیکم، جس چیز کی دعا تم مجھے دے رہے ہو وہی تمہیں بھی ملے. وعلیکم، اور تم پر بھی وہی ہو. بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے السلام یا السام یا لعنت کے کچھ الفاظ بولتے غصے میں آ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی پوری کہہ دی، جواب بھی پورا دے دیا، اور وہ موت کی بد دعا کے کلمات بھی آپ کے زبان پر نہیں آئے. وعلیکم، اور تم پر بھی وہی ہو. میرے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہو، وعلیکم یعنی وعلیکم السلام، تم پر بھی ہلاکت ہو، تم پر بھی موت ہو. دیکھیے اس سے دو بڑی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو خواتین سے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرما رہی ہیں. آپ چاہتی تو انتظار کر لیتی، چاہتی تو بعد میں کچھ کہتی، اور چاہتی تو خود سے جواب نہ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو بد دعا دے رہے ہیں.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کو بد دعا دے دیجیے. مگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کتنی والہانہ محبت ہونی چاہیے, کتنی بے پناہ اور جذباتی قسم کی محبت ہونی چاہیے, اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں, آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ بھی ان کو بد دعا دیجیے, آپ بھی ان کو جواب دیجیے, یہ ان کی تنبیہ فرمائیے, کیا کر رہے ہو آپ لوگ. ایسا کچھ نہیں. والہانہ جذباتی قسم کا تعلق ہوتا ہے بیوی اور شوہر کا. فوراً جذبات میں آ کر کے جواب دیا, اور جذبات میں اتنی شدت اختیار کر گئیں کہ جتنا جواب دینا چاہیے تھا اس سے بھی بڑھ کر کے ولعنت اللہ بھی کہہ دیا. ہماری خواتین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنے شوہروں سے بے پناہ اور والہانہ قسم کی محبت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کے درباری ان کو سجدہ کرتے ہیں, جانور اونٹ وغیرہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں, آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں بھی, ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ درست ہوتا, درستی نہیں کسی کے لیے, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کیا کریں. خواتین توجہ فرمائیں, آج معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں, ذہنی کشمکش پائی جا رہی ہے, اور شیطان کی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دے. میں اس موضوع کو زیادہ تفصیل نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ یہود شرارتی قوم ہے, اور وہ خفیہ انداز میں مسلمانوں کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی اور ذہنی قسم کی تکلیف دینے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتی ہے. اسی قسم کا واقعہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا جو آج کا موضوع ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ راعنا نہ کہا کرو, وقولوا انظرنا واسمعوا, بلکہ یوں کہا کرو انظرنا واسمعوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات بیان فرماتے تھے اور بعض دفعہ صحابہ کرام کے سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تھی, کسی وجہ سے موضوع مشکل ہوتا تھا یا کوئی دور ہوتا تھا یا متوجہ نہیں ہوتا تھا, کسی وجہ سے بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہوئے کہتے تھے, راعنا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے, ہمارا لحاظ فرمائیے. یعنی اس جملے کے ذریعہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کرتے تھے کہ یہ بات دوبارہ بیان فرما دیجیے, دوہرا دیجیے, ہم سمجھ نہیں سکے. راعنا کہا کرتے تھے. یہودیوں کو موقع ہاتھ لگ گیا, انہوں نے اس لفظ میں تھوڑی تبدیلی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت دینے کے لیے. الفاظ میں تبدیلی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت دینا چاہا, اور وہ کہنے لگے راعینا, 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 عین پر صرف زیر ہے. یہودیوں نے عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیا, راعینا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ راعینا کے بجائے راعینن کہنے لگے, راعینن. اگر راعینا مان لیا جائے تو اب مانا ہو گیا اے ہمارے چرواہے. مانا کیا ہونا چاہیے, لفظ کیا استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام, راعینا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے, ہمارا لحاظ فرمائیے. یعنی آپ دوبارہ اس کو سمجھا دیجئے. اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی, لیم بالسنتہم, قرآن کہتا ہے لیم بالسنتہم, زبان ذرا ٹیڑھی کر کے راعینا کے بجائے راعینا, اے ہمارے چرواہے, یا یوں کہتے ہیں راعینن, اے بے وقوف, اے احمق. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا کہہ رہے ہو تو کہتے تھے راعینا کہہ رہے ہیں. وہ ذرا زبان ٹیڑھی ہو گئی تھی, سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو. اس طرح سے ذہنی اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا, اب آج سے آپ لوگ یہ لفظ ہی استعمال نہ کیجیے گا.
رائنا میں تبدیلی کر کے معنی بدلا جا سکتا ہے اور یہ لوگ بدل رہے ہیں، اس سے ہمارے نبی کو ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے، اور میں یہ قطعاً نہیں چاہتا ہوں کہ ذرا یہودیوں کے ذریعہ بھی، کسی دشمن کے ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچے۔ اللہ رب العالمین اس قدر بے پناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے کہ آسمان سے آیت کریمہ نازل فرماتا ہے صرف اس ایک بات پر کہ یہودی حضرات ذرا سے لفظ کی تبدیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچا رہے ہیں، اور حکم نازل فرماتا ہے اے اہل ایمان اب آج سے یہ لفظ استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، لا تقولوا رائنا، اب آج سے آپ رائنا مت کہیے گا، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ اب اگر ضرورت پیش آئے تو آپ یوں کہیے انظرنا واسمعوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لحاظ فرمائیے، ذرا ہماری بات سنیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ہماری بات سن لیجیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا اور بعض مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر کے لوگوں کو پکارتا ہے۔ مفسرین نے دونوں میں فرق یہ بیان کیا ہے کہ جہاں یا ایھا الناس کہا جاتا ہے اس سے عام طور سے کفار مراد ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا جب کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اہل ایمان مراد ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتا ہے تو اس کا 3 مقصد ہوتا ہے۔ جب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اہل ایمان کو پکارتا ہے تو اس کا 3 مقصد ہوتا ہے۔ پہلا مقصد متوجہ کرنا، آگاہ کرنا، یوں ہی گفتگو کرتے رہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی خاص شخص کو اس کا نام لے کر کے یا اس کی کوئی صفت کے ذریعہ یا اس کے محلے کے ذریعہ یا اس کے پیشے کے ذریعہ اس کو مخاطب کر لیا جائے، اے فلاں، ظاہر سی بات ہے اگر مخاطب کر لیا جائے اب اس کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اہل ایمان کو اپنی طرف مزید متوجہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کوئی خاص بات ہونے جا رہی ہے، اللہ رب العالمین توجہ چاہتا ہے اہل ایمان کی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک، اے اہل ایمان جب آپ یہ سنیے کہ اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے تو اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر لو، کیونکہ یا تو کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی شر کی بات ہونے جا رہی ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ رب العالمین خصوصی توجہ چاہتا ہے اہل ایمان کی۔ دوسرا مقصد اہل ایمان کو یہ بتلانا مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تمہارے ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس پر عمل نہ کرنا تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس پر عمل نہ کرنا تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ تو جہاں بھی اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارے وہاں فوراً اہل ایمان کو متوجہ ہونا چاہیے اور ان تینوں مقاصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ساری انسانیت میں سے اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو۔ میں نے پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا لفظ یا ایسا طریقہ جس سے ایک خفیہ اور غلط معنی بھی پیدا ہو سکتا ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ اور ایسے طریقے سے اجتناب کریں اگرچہ ان کی نیت نہ ہو۔ ایسا لفظ جس کا ایک دوسرا معنی بھی بن سکتا ہے، غلط معنی بھی بن سکتا ہے اور غلط معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس قسم کا لفظ استعمال نہ کریں۔
لا تقولوا رائنا، آپ کی نیتیں اگرچہ درست ہیں، آپ رائنا ہی بول رہے ہیں، یہودیوں کی طرح سے رائنا یا رائنا نہیں بول رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا غلط معنی لیا جا سکتا ہے اور یہودی حضرات اہل کفر اس میں تبدیلی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں، اس لیے اب آج سے لفظ آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، وہ لفظ استعمال کیجئے جس کے اندر کسی طرح سے ذہنی اذیت کا یا بے موقع اور غلط معنی کا امکان اور احتمال نہ رہ جائے۔ دوسری بات، سد ذریعہ۔ سد ذریعہ ایک اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی کام سے منع کرتا ہے تو اس غلط کام تک پہنچانے کے راستوں کو بھی وہ بند کرتا ہے۔ اگر کسی کام سے وہ منع کرتا ہے تو اس کام تک پہنچانے والے راستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ۔ ذریعہ اور سبب پر پابندی لگا دینا، بند کر دینا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین زنا کو حرام قرار دیتا ہے تو زنا تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط، بے پردگی، یہ جو ذرائع ہیں ان ذرائع پر بھی پابندی لگاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ۔ اصل کیا تھا؟ ایک حرام چیز سے منع کرنا۔ اصل یہ تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ لوگ رائنا کہیے، رائنا مت کہیے یہودیوں کی طرح سے، مگر اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، بالکل وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ یہ سد ذریعہ۔ تو اس لیے یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے گناہ کے کام ممنوع ہیں، ایسے گناہ تک پہنچانے کے جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنا بھی ممنوع ہے۔ بارڈر پر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ متشابہات سے، شبہات سے بچو، شبہات سے بچو، اس لیے کہ جو آدمی شبہات پر عمل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنی چراگاہ کے ایک دم بارڈر پر جا کر کے اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، خطرہ ہے اس بات پر کہ بکریاں دوسرے کے چراگاہ میں منہ ڈال دیں گی۔ تو ہمارے یہاں بعض دفعہ آدمی کہتا ہے کوئی حرام تھوڑے ہے، بعض مسائل میں شدت اختیار کرتا ہے کہ کوئی حرام تھوڑے ہے، یہ منع تھوڑے کیا گیا ہے۔ دیکھیے بہت چیزیں منع ہے اور بہت سی چیزیں اس ممنوع چیز تک پہنچانے والی ہیں۔ وہ چیزیں جو پہنچانے والی ہیں وہ اگرچہ ممنوع نہیں ہے لیکن اس اصول کے تحت وہ بھی ممنوع ٹھہرتے ہیں، ان پر چلنا، ان کو اختیار کرنا ممنوع ہے۔ یہ دوسرا قانون قاعدہ معلوم ہے، سد ذریعہ۔ تیسری چیز، باتوں میں، اقوال میں اور افعال میں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ نیت اگرچہ درست ہو لیکن کفار کی مشابہت اختیار کرنا بھی ممنوع ہے۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ بات آتی ہے کہ نیت تھوڑی ہماری خراب ہے، ہماری نیت تھوڑی خراب ہے، نیت درست ہونے کے باوجود کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دو باتیں ہوں گی، ایک ہے مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت اور دوسری چیز مخالفت کرنا۔ ایک طریقہ کیا ہے، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا نہ کیا جائے، یہ مشابہت اختیار نہ کرنا ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کو اختیار نہ کرو، یہ مشابہت اختیار کرنے کی مانیت ہو گئی۔ فرمایا کہ اس کے الٹا چلو، الٹا چلو، مخالفت اختیار کرو، شدت اتنی اختیار کی گئی۔ اور یہ ایک ایک مسئلے میں اتنی شدت اختیار کی گئی، اتنی شدت کہ یہود بلبلا اٹھے اور آخر کار انہیں کہنا پڑا کہ تمہارے ساتھی کو، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے کوئی کام کو یہ شخص چھوڑتا ہی نہیں کہ جس کی مخالفت نہ کر رہا ہو، ہر معاملے میں، ذرا سی بات میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، ان کی مخالفت کرو، جوتوں میں نماز پڑھا کرو۔ ناپاکی کی حالت میں یہ لوگ اپنی خواتین سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کو الگ کمروں میں رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ ناپاکی کی حالت میں بھی خواتین کے ساتھ ایسے رہنا سہنا رکھو جسے ہوتا ہے عام ایام میں، صحبت کے علاوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اور آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر زندگی کے بیشتر معاملات میں یہود و نصارہ و مشرکین کے مشابہت میں مبتلا ہے، لباس میں، رہن سہن میں، گھر میں۔ مجھے یاد آئی بات گھر سے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے عیسائیوں سے مصالحت کی تھی، تو جو عہد نامہ تیار ہوا تھا، جو عہد نامہ صلح نامہ تیار ہوا تھا، حافظ کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، دیکھیے اس کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں لگائی تھی عیسائیوں سے، اس پر غور کیجیے اور اندازہ کیجیے عمر فاروق کی نظر کتنی تیز تھی، اتنی دوررس تھی۔ اس میں یہ شرط بھی تھی کہ جس طرح یہودی، جس طرح مسلمان گھر بناتے ہیں، عیسائی ویسا گھر نہیں بنائیں گے۔ جس طرح مسلمان پگڑی پہنتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، یہ عیسائی ویسا امامہ نہیں باندھیں گے۔ جس طرح مسلمان تلوار لٹکاتے ہیں، یہ عیسائی اس طرح تلوار نہیں لٹکائیں گے۔ جس طرح مسلمان جوتا پہنتے ہیں، یہ عیسائی اس طرح کا جوتا نہیں پہنیں گے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہیں جوتا پہننے کا کوئی خاص حکم آیا ہوا کہ کیسا پہنا جائے، تلوار کیسے لٹکائی جائے، امامہ کیسے باندھا جائے، گھر کیسے بنایا جائے، کہیں حکم آیا ہے؟ نہیں آیا ہے حکم، کوئی خاص کیفیت نہیں بتلائی گئی ہے۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نظر یہ بتلا رہی ہے کہ دونوں میں مخالفت بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں مخالفت، دور کے معاملے میں، قریب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تمام معاملات میں بہت زیادہ مخالفت اختیار کرنا یہ مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ آج یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے کہ ہم بہت لاشعوری طور پر بہت سے معاملات میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، لباس میں اور بہت سے معاملات میں یہود و نصارہ مشرکین کی لاشعوری طور پر مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ چوتھی بات، اس آیت کریمہ سے یہودیوں کی خباثت معلوم ہوتی ہے، کتنے خبیث طبیعت کے لوگ ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے لوگ رواداری کے نام پر بہت سی باتیں جانے انجانے میں کہتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہودیوں کی خباثت سے بھرا پڑا ہے، اسے پڑھنا اور جاننا اور سیکھنا چاہیے۔ ان کی خباثتوں کو جتنا گہرائی کے ساتھ علم ہوگا، اتنی ہی زیادہ ان کی خباثتوں سے آشنائی ہوگی، اتنی ہی زیادہ ان کی خباثتوں سے بچنا ممکن ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنے خبیث باطل قسم کے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت فرما رہے ہیں، ان سے مصالحت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اور ان کی بدباطنی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت دینے میں اس قدر پیش ہیں کہ رائینہ کے بجائے رائینہ کہہ کر کے آپ کو چرواہا اور آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پانچویں باتیں معلوم ہوئی کہ برے اعمال میں نیت کا دخل نہیں ہے۔ برے اعمال ہر حال میں برے ہیں، اگرچہ کرنے والے کی نیت اچھی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے ذریعہ انما الاعمال بالنیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، تمام اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم ایسا سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تمام اعمال کا دور و مدار نیتوں پر نہیں ہے۔ مفسرین محدثین نے لکھا ہے یہاں اعمال سے مراد اعمال حسنہ ہے، صالحہ ہے، نیک اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی نیک عمل اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تب وہ نیک عمل تصور کیا جائے گا، اگر نیت بری ہو جائے تو وہ نیک عمل بھی نیک نہیں رہ جائے گا۔ برے اعمال کا دور و مدار نیتوں پر نہیں ہے، اگر برا عمل اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ اچھا عمل نہیں بن جائے گا، وہ برا ہی رہے گا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیت کا تعلق اچھے اور نیک اعمال سے ہے۔ برے اعمال ہر حال میں برے ہیں، چاہے کرنے والے کی نیت بری ہو یا اچھی ہو۔ یہ چند مسائل اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اپنے رسول سے سوال کریں جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل سوال کرتے تھے، کیا آپ لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جس طرح سے بنو اسرائیل بہت زیادہ قرید کرتے رہتے تھے، بہت زیادہ بیجا سوالات کرتے رہتے تھے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان کو کفر سے بدل دے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ ایمان کا راستہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات نہ کیے جائیں، جو بتلایا جائے اس کی اتباع کی جائے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بتلا دیا جائے اپنی سکت بھر، اپنی استطاعت بھر اس طرح عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کر کے بہت زیادہ بے جا سوالات نہ کیے جائیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے برعکس یہودیوں کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے اگر سوال میں بہت زیادہ پیچیدگی پیدا کی جائے، بہت زیادہ قریب کیا جائے، بے جا سوالات کیے جائیں، تو یہ یہودیوں کی مشابہت ہے اور یہ کفر کا کام ہے۔ کفر حقیقی نہ صحیح، کفر حقیقی تو نہیں ہے، لیکن کفر مجازی ضرور ہے، کفر عملی ضرور ہے۔ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو سوالیہ انداز میں اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ بنو اسرائیل نے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو سوال کر کے پریشان کیا تھا، کلیدہ تھا، اس طرح سے آپ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہ کریں۔ حدیث جبرائیل ہم نے کئی بار سنی اور پڑھی ہے۔ حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے کئی سوالات کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ابھی کچھ دن پہلے فجر کی درس میں آئی ہے۔ حدیث جبرائیل کا پس منظر کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کیوں آتے ہیں انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ محدثین نے اس کا پس منظر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مسائل خوب پوچھتے تھے، نیتوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا جائے، زیادہ سے زیادہ دین کی معلومات حاصل کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب مسائل معلوم کرتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اور کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ منع تو نہیں فرمایا، لیکن آپ نے لہجہ ایسا اختیار کیا کہ صحابہ کرام سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا ہیں، یہ ہمارا بہت زیادہ سوال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے صحابہ کرام سمجھ گئے اور بس اس کے بعد پھر سوال کرنے میں احتیاط شروع کر دیا۔ لیکن دل میں خواہش تھی کہ کسی طریقے سے دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے معلوم ہوگا کہ آپ پسند نہیں فرما رہے، اس لیے سوال تو نہیں کر سکتے، لیکن خواہش یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہوتا، کوئی باہری آدمی آتا، دیہاتی آدمی آتا، جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے ناراضگی ظاہر فرمائی ہے، اور وہ آ کر کے سوال کرتا تو ہم بھی اس کے سوال کے جواب کو سنتے اور ہمیں بھی دین کی معلومات حاصل ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبریل امین کو آسمان سے بھیجتا ہے، آپ دیہاتی شکل میں اجنبی بن کے جائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجیے۔ اس سے صحابہ کرام کے جذبے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی شفقت معلوم ہوتی ہے اپنے بندے کے ساتھ، کتنا مہربان ہے۔ صرف صحابہ کرام دین حاصل کرنے کا صحیح جذبہ اور طلب رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس طلب کی تکمیل کے لیے جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طلب علم کا جذبہ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے تو اسباب اللہ رب العالمین خود مہیا فرماتا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے ناراضگی ظاہر فرمائی تھی، تو زیادہ سوال کرنا، بیجا سوال کرنا یہ یہود کی خصلت ہے اور اہل ایمان کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دراصل سوال کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان میں سے اہم آداب کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا، بیجا سوالات کرنا، یہ ایمان کو کفر عملی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی عملی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ سوال کرنا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا نام کفر رکھا گیا ہے۔ کفر حقیقی تو نہیں ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن اس کا نام کفر رکھا گیا ہے، کفر عملی ہے یہ۔ کثرت کے ساتھ سوال کرنا، بیجا قسم کے سوالات کرنا، بہت زیادہ قریدنا، گہرائی میں جانا بلا وجہ، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو اسلام کفر سے تعبیر کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بہت زیادہ سوالات کرنا، بیجا سوالات کرنا یہود کی خصلت ہے۔ سوال کے آداب کیا ہیں؟ نمبر 1، سوال اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔
اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سوال ہونا چاہیے. دوسری چیز لا علمی دور کرنے کے لیے ہونی چاہیے. معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سوال ہونا چاہیے. امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یا تو اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے ہو، یا پھر بعض سامعین اگر مجلس میں ایسے بیٹھے ہیں جو شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے سوال نہیں کر پا رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ان کے فائدے کے لیے سوال کیا جائے. جیسا کہ ہماری مجلسوں میں بہت سے نئے لوگ بیٹھتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کو اس طرح کی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہم کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسرے سامعین کے لیے سوال کر لیں. یا تو اپنی لا علمی دور کرنے کے لیے، یا دوسرے سامعین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی لا علمی دور کرنے کے لیے سوال کیا جائے. محض امتحان کی غرض سے سوالات نہ کیے جائیں. تیسری چیز، سوال اچھے انداز میں کیا جائے. سوال کرنے کا اسلوب اور انداز بہتر ہونا چاہیے. تیکھا لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. چوتھی چیز، فرضی سوالات نہ ہوں. جو معاملہ ابھی پیش ہی نہیں آیا ہے، جس معاملے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، فرضی قسم کے سوالات نہ ہوں. جو واقعہ پیش آ گیا ہے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے. اسی لیے اسلاف کے سامنے جب کوئی شخص سوال کرتا تھا تو پوچھتے تھے کیا ایسا ہوا ہے؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ اگر واقعی پیش آتا تھا تو اس کا جواب دیا جاتا تھا، اگر پیش نہیں آتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا جب پیش آ جائے تو آ کے سوال کرنا. تو فرضی سوالات نہ کیے جائیں. اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہے تبھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے لا يحب السؤال الا عما تحته عمل. میں صرف اس طرح کا سوال کرنا پسند کرتا ہوں جس کے پیچھے کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو. یعنی اس سوال کو کر کے اس کے ذریعے ہم کچھ سیکھ کر کے کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تب اس طرح کا سوال میں پسند کرتا ہوں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان شخص کے اسلام کو بہتر بنانے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی اہم حدیث ہے. ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزوں سے دور رہنا، ایسی چیزوں کو ترک کر دینا، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا، ایسے معاملات میں تاک جھاک اور جاسوسی نہ کرنا، یہ ہمارے اسلام کو عمدہ اور بہتر بنانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. تو یہ سوال کے چند اہم آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تیسری آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134، اور یہی آیت کریمہ سیم اللہ رب العالمین نے ایک صفحہ کے بعد آیت نمبر 141 میں ذکر کیا ہے. سیم آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ذکر کیا، آیت نمبر 134 میں اور آیت نمبر 141 میں، جس سے اس آیت کریمہ کے مضمون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ایک جیسی سیم آیت کریمہ ایک صورت میں صرف ایک صفحہ کے فرق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. آیت اس طرح ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک امۃ قد خلت. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں کئی قوموں کا، کئی نبیوں کا ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، ان لوگوں کا، یعقوب علیہ السلام کا، ان لوگوں کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا تلک امۃ قد خلت. یہ امتیں تھیں جو دنیا سے جا چکی ہیں. یہ نبیوں کی جو امتیں تھیں یہ دنیا سے جا چکی ہیں. لہا ما کسبت. ان امتوں کو وہ ملنے والا ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم خود کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تم سے قطعاً نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے. تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تمہیں وہ ملے گا جو تم خود کما رہے ہو. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کمایا، کیا فائدہ کیا، کیا نقصان کیا، کیا نیکی کی، کیا گناہ کیا. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، انسان کے اعمال اس کی کمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، کئی مقام پہ فرمایا، یہاں بھی فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم.
ان قوموں کے لیے وہ ہے جو ان لوگوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یہاں عمل کرنے کو اللہ رب العالمین نے کمائی کہا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر شعور کی حالت میں کیا جانے والا ہر عمل ایک تجارت ہے، ایک بزنس ہے، اور جس طرح سے بزنس کرنے والا آدمی، بزنس مین، ہمیشہ نفع نقصان پہ نظر رکھتا ہے، ٹرن اوور پہ اس کی نظر کم ہوتی ہے، نفع نقصان پہ اس کی نظر زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو ہمیشہ اپنے ہر عمل کے پیچھے اپنے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ یہ کمائی کہہ کر کے اللہ رب العالمین ہم کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ پوری دنیا تجارت گاہ ہے، دارالکسب ہے، دارالعمل ہے، آخرت کی زندگی دارالجزا ہے، عمل وہاں ملے گا، عمل دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا پیغام، یہاں صرف عمل کرنا ہے یا کمانا ہے، اس کا فائدہ کب ملے گا، بینیفٹ کب ملے گا، دنیا میں نہیں، آخرت میں دارالجزا ہے، یوم الدین ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ یہ دارالعمل ہے، یہاں صرف کرنا ہے، اور اس تجارت کے دوران اس بات پر نظر رکھنا ہے کہ ہماری تجارت سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ جو بول رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، وہ سب کچھ اس کی کمائی اور آمدنی اور تجارت ہے، اس کے ذریعہ کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نقصان ہو کے رہے گا، اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے صرف ایک جملے سے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دوسری چیز، کسب میں سعی ہوتی ہے، کمائی میں سعی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو کسب کہہ کر کے، تجارت کہہ کر کے اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو عمل بغیر ارادہ اور بغیر کوشش کے کیا جائے وہ کسب نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ تجارت میں انسان کی کوشش ہوتی ہے، وہ بالارادہ کوئی کام کرتا ہے، نفع کے لیے بزنس کرتا ہے، یوں ہی اچانک بغیر ارادے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اعمال اس کے لیے اس وقت تجارت بنیں گے، اس وقت کمائی بنیں گے جب وہ ارادے اور سعی کے ساتھ کوئی کام کرے گا۔ بغیر ارادے کے کوئی نیک عمل بھی اگر کر لیا جائے تو کسب نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ اب یہاں انما الاعمال بالنیات، تمام نیک اعمال کی بنیاد نیتیں ہیں۔ نیک کام بھی اگر بغیر ارادے کے، بغیر سعی کے کر لیا جائے تو وہ کسب نہیں ہے، اس کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ معلوم ہوا۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن انسان سے صرف اس کے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے کیا کیا ہے، دوسرے لوگوں نے کیا کیا ہے، پچھلی قوموں نے کیا کیا ہے، پچھلے بزرگوں نے کیا کیا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے قطعاً نہیں پوچھا جائے گا وہ پچھلی قومیں کیا کر رہی تھی۔ انسان سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اپنے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو خاموش رہنا چاہیے، دوسروں کے عمل کے بارے میں، دوسروں کے کام کے بارے میں بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں، خاص طور سے میں محرم کی طرف آپ کو لے جاؤں، محرم کا مہینہ آتے ہی ہمارے یہاں یزید اور معاویہ کے معاملات کو لے کر نہ جانے کتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، نہ جانے کتنی بے چینی، یزید نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے اور کیا فضائل تھے اور کیا معاملہ ہوا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس سمت بھی تعلیم دے رہی ہے۔ ہم بول دیں، سوچ لیں، ارادہ کریں، کوئی بات کہہ دیں کسی کے بارے میں، اب یہ ہمارا کسب ہے، ہمارا عمل ہے، اب ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم یہ کہیں کہ یزید ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات بول دیں، اب یہ ہمارا عمل ہو گیا، اب ہم سے پوچھا جائے گا۔ خاموش رہیں، زبان بند رکھیں، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال تھا، آپ کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن بول دیں اگر، خیال و عقیدہ بنا لیں، اب یہ عمل ہو گیا، اب سوال کیا جائے گا۔ اسے دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں۔
بلا وجہ کسی کے بارے میں سوچ کر کے، بلا وجہ کسی کے بارے میں کوئی نظریہ بنا کر کے، بلا وجہ کسی طرح کی کوئی بلا وجہ کی بات کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق، حساب کا مستحق نہ بنائیں. اپنے آپ کو سیف رکھیں، اور سیف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اپنے اعمال پر نظر رکھیں، دوسروں کے بارے میں نہ کوئی بات کریں نہ نظریہ بنائیں. من سکت نجا، جو خاموش رہا اسے نجات پالی. خاموشی نجات ہے. چوتھی بات معلوم ہوئی کہ انسان سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کم ہو یا زیادہ ہو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا. اچھا کماؤ گے اچھا ملے گا، برا کماؤ گے برا ملے گا. جو کماؤ گے وہ ملے گا، مل کے رہے گا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہر عمل کی جزا دے گا. ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا نہیں، کوئی جملہ بولتا نہیں، مگر ایک تیار فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اسے درج کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے. منہ سے نکلی بات کی فوراً اسے نوٹ کر لیا. آج ہمارے یہاں فرضی طور پر لکھ دیا جائے، فرضی طور پر کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں فرضی لکھ دیا جائے تو انسان اپنے اعمال، اپنی حرکتوں کو بہت سنبھال لیتا ہے. صرف فرضی طور پر لکھ لیا جائے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں تو حاضر ناظر ہوں، میں ساری چیزیں جانتا ہی ہوں. رقیب عتید، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غافل نہیں ہیں کہ ہم کریں پھر وہ قلم اٹھائیں سوچیں کہ اچھا لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہے. عتید، رقیب اور عتید، نگراں ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، مستعد ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھے، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق اختیار کرنے اور دوسرے کے بارے میں کم سے کم سوچنے اور کم سے کم بولنے کی کوشش کرے. پانچویں بات معلوم ہوئی کہ گزشتہ قوموں اور گزشتہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ بحث کرنا یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. پچھلی قوموں کے بارے میں بلا وجہ بحث کرنا کہ وہ کیسے تھے، یہ کیسے تھے، بلا وجہ، بلا کسی مقصد کے بحث کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ رب العالمین اصل پیغام یہی دینا چاہتا ہے. تلک امت قد خلت، وہ ایک قوم تھی، ایک امت تھی جو دنیا سے جا چکے ہے، تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ اس نے جو کیا اس کی جزا سزا اسے مل رہی ہے. بلا وجہ کیوں ان کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں؟ قد افضوا الی ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا تھا وہاں تک وہ خود پہنچ گئے ہیں. اگر اچھا عمل بھیجا تھا تو اچھا بدلہ پا رہے ہوں گے، برا عمل بھیجا ہے تو برا بدلہ پا رہے ہوں گے. تو اس میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں، گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بلا وجہ بیٹھ کر کے چرچا نہ کیا جائے، چاہے وہ ہمارے ماضی قریب کے لوگ ہوں یا پچھلی قوم کے لوگ ہوں یا ہمارے اور دور کے بزرگوں میں سے، دور کے لوگوں میں سے ہوں. ان کے بارے میں بلا وجہ بحث کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں یہ غیر پسندیدہ اور گناہ کا ایک شخص کو مجرم بنانے والا عمل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اقوال، اپنے اعمال اور اپنی نیات میں اپنے آپ کو بہت مستعد رکھیں اور بے مقصد فضول قسم کے عمل، فضول قسم کی بات اور فضول قسم کے نظریے اور ارادے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.